دیکھیں نا ہماری پالیسیز یہ بتاتی ہیں کہ ہم ابھی آپ نے ایک پالیسی دیکھی کہ ہمیں ڈالر کے آؤٹ فلو کو روکنا تھا. اس کے لیے ہم نے کیا کیا, ہم نے کسٹم کے اوپر LCs کو بند کر دیا, جتنے ہمارے پاس امپورٹنگ آئٹم تھے ان کو ہم نے روک دیا بنا سوچے سمجھے کہ ہمیں پہلے اس کے آلٹرنیٹیوز کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. یہ سائنس کہتی ہے, پھر اس کے بعد اس کو ہم روک سکتے ہیں. لیکن کام اپنا چلتا رہا اور جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے. تو یہ جو ویژنری لوگ ہیں, فار سائٹڈ لوگ ہیں, یہ میں کہاں سے لے کر آؤں. اور پھر پالیسیز کو بنانا یہ تو ایک ایسی ٹینگلڈ وہ ہے آپ ناٹ کہ اس کو تو کھولنا ہی بڑا مشکل ہے. وہ بندے کا دیکھیں ایسا پرابلم پتہ ہے کہ ہمارے یہاں جو اچھے لوگ ہیں ان کی ہم نے قدر نہیں کی. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی گڈ گورننس سے کی, تو میں کہتا ہوں گڈ تو بعد میں آئے گا, ہمارے یہاں گورننس کا ورڈ تو ایگزسٹ نہیں کرتا. تو جب آپ کے یہاں گورننس کا ورڈ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, ڈاکٹر صاحب نے جتنی اسٹریٹجیز بتائی ہیں وہ ایک اسکول آف تھاٹس کے حساب سے ویری گڈ. ایک ڈیولپ معاشرے میں جہاں لوگ سوچ و سمجھ رکھتے ہیں وہاں کے لیے تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر اس چیز کو ہم یہاں پہ کر دیں کہ ہم اس طریقے سے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے, تو اس پیسے کا اکاؤنٹیبل کون ہوگا؟ ٹھیک ہے. اچھا ویجنری لوگ جو یہاں تھے, ایکچولی ہم نے کرپشن کو اتنا پروموٹ کر دیا ہے کہ لوگوں کا ویژن ہی چینج ہو گیا. بالکل ایسا ہی, بالکل ایسا ہی. آپ دیکھیں آج میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, ہر تیسرا آدمی کسی نہ کسی سارٹ آف کرپشن میں انوالو ہے. تو جب وہ انوالو ہے تو اس کو یہ چیز آپ کے معاشرے نے سکھائی. معاشرے نے کیوں سکھائی؟ اس کو نہ گورننس سسٹم ملا, اس کو وائلیشن رول آف تھم کا پارٹ مل گیا. ٹھیک ہے نا, وہ وائلیشن کو کوئی چیز ہی نہیں لاتا. آپ کے کسی بھی قانونی دائرے میں وہ آتا نہیں. ایسا لگتا ہے کہ آپ لا قانونیت کی زندگی گزار رہے ہیں, آپ کا ملک میں کوئی قانون نام جیسی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. دیکھ لیں گراؤنڈ ریالٹی ہے, میں اس میں کیا کہوں. لیکن اب ان لوگوں کو جو ویژنری لوگ ہیں ان کو کیا ہو گیا, انہوں نے کہا یار محنت تو باہر بھی کرنی ہے, یہاں بھی کرنی ہے, یہاں جان کا رسک زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا, اس سے بہتر ہے کہ آپ یہاں سے مائگریٹ کر جائیں. تو آپ کی ابھی کیونکہ ہمارا تعلق ڈاکٹر صاحب کا بھی ہمارا تعلیمی اداروں سے تعلق ہے, تو میں نے جو ابھی اسیس کیا ہے کہ کوئی اگر ایک بیچ میں 50 بچے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں تو اس میں سے 20 یہاں سے بھاگنے کے چکر میں لگے ہیں. حالانکہ ان بچوں میں پوٹینشیل ہے, یہاں سے باہر کون نہیں جا رہا جس کے اندر پوٹینشیل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ اس سسٹم کا پارٹ بننا چاہ رہا ہے, لیکن جس کے اندر پوٹینشیل ہے وہ باہر چلا جائے گا. بالکل ایسا ہی. تو اب ان ویژنری لوگوں کو آپ کا پولیٹیکل سسٹم روک سکتا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم اچھا ہو, آپ کا جوڈیشری سسٹم اچھا ہو, آپ کی گڈ گورننس کا سسٹم ہو, آپ کے مانیٹرنگ پیرامیٹر ہو, آپ کا کوئی کنٹرولنگ ایجنٹ ہو, آپ کے کچھ اسسمنٹس ہو. جب لوگوں کو سیکیورٹی ملے گی, جاب سیکیورٹی ملے گی, ہیلتھ سیکیورٹی ملے گی, جیسے ہم امریکہ میں سوشل سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں اس میں تمام چیزیں انکلوڈ ہو جاتی ہیں. جب تک آپ یہ پیکیج نہیں دیں گے تو کوئی عقل کل آدمی یہاں نہیں ٹکے گا. آئی ایم ویری آپٹمسٹک پرسن دو, بٹ میری اوپینین ہے کہ میں نے جو ایک لمسم کیلکولیشن کی ہے, اٹ ول ٹیک اراؤنڈ 3 centuries آپ کو یہ چیزیں ٹھیک کرنے کا ٹائم لگے گا اگر آج سے کام کرنا شروع کرتے ہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہماری جو بیسک ایجوکیشن ہے نا, ایک ہسٹری ہوتی ہے, ایک ہماری ٹریڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں. ہمارے پاس وہ لوگ نہیں ہیں. ویری آنیسٹلی, اور سوری کہ ابھی جو میں نے دیکھا, ابھی اس صدارتی ایوارڈ آپ بانٹ رہے تھے نا, جو ہو رہا تھا, میں تلاش کر رہا تھا اس میں کتنے فزیشینس ہیں, اس میں کتنے ٹیکنیشینس ہیں, اس میں کتنے انجینئرز ہیں, اس میں کتنے ریسرچرز ہیں. ایک بھی نہیں ہے. آپ نے سارے کے سارے جن سے آپ کی دوستی تھی, کوئی ایک NGO چلا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی میوزک ویڈیوز بنا رہا ہے, کچھ کر رہا ہے. اب تو ایون یہ کہ ٹک ٹاکرز کو اٹھا کر آپ نے بڑے بڑے وہ دیے. ویری سوری آپ کی سوسائٹی میں ہو رہا ہے. دیٹ شوز کہ آپ کہاں پر کھڑے ہوئے, یو اسٹینڈ. اینڈ اب یہ جو کام ہے جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں ذرا ڈاکٹر صاحب کی بات مکمل ہو جائے. جی یہاں سے دیکھیں آج پرابلم پتہ ہے کیا ہو گیا. پرابلم یہ ہو گیا کہ پہلے پالیٹکس اور بزنس کمیونٹی الگ الگ تھی. جی آج پولیٹیکل بزنس کمیونٹی بن چکی ہے. ایسا ہی. بزنس مینس کو پولیٹیکل سپورٹ کرتے ہیں اور پولیٹیکل لوگوں کو بزنس مین سپورٹ کرتے ہیں, ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. تو وہ جب دونوں ہی مل گئے تو گورننس کا تو کانسیپٹ ختم ہو گیا, اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ختم ہو گیا, عوام کا ٹرسٹ آپ پہ سے ختم ہو گیا, کیونکہ آپ ان کے کوئی ڈیولپمنٹ کے لیے کر نہیں رہے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, یہ عوام کیا کرے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ڈکیتیاں کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. میں نے کہا یار دیکھو بات یہ ہے کہ ایک لمیٹڈ اپروچ تک انسان انڈاکومنٹڈ اکانومی میں بھی
کمائے گا، لیکن جب اس کے برابر سے BM جائے گی تو وہ بھی سوچے گا یار میرے پاس بھی ہونی چاہیے، مجھے کرنا کیا، صرف نکالنی ہے، چھیننا ہے، بھاگ جانا ہے، مجھے کسی نے پکڑنا نہیں ہے، وہ میری قسمت خراب ہوگی، کوئی یاسر صاحب جیسا بیٹھا ہو لے کے تو پہلے ہی خراب ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ میری قسمت تو ہے ہی خراب، اس ملک میں رہتا ہوں میں تو روزانہ صاحب میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کی بات سے بھی ان کی بات سے بھی ایگری کرتا ہوں، اور میں حیران ہوتا ہوں ڈاکٹر صاحب، یہی وہ پاکستان ہے، میں کہتا ہوں خاک میں مل گئے نگینے لوگ، حبیب جالب مجھے بڑا یاد آتے ہیں، اور آپ یقین کیجئے گا کہ یہی وہ پاکستان ہے جو 70s کی دہائی میں فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی ان دی ڈیولپنگ ورلڈ، یہ پاکستان ہے جس کی جو پر کیپیٹا انکم تھا وہ چائنا سے اور ساؤتھ کوریا سے زیادہ تھا، اور یہ پاکستان ہے جو یہاں پہ، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ 30 سال کے بعد صحیح ہو جائے گا، 70 سال میں تو ہم نیچے گئے، تو مزید 30 سال میں آپ کی پریڈکشن کو میں پھر ریجیکٹ کرتا ہوں کہ مزید سینچری کی بات کی تو پتہ نہیں کون جیتا ہے تیرے زلف کے سر ہونے تک، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے، آپ کسی بھی سیکٹر میں لے لیں، ہر سیکٹر کو لیڈ گورنمنٹ یا گورنمنٹ کی پالیسی یا پبلک سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر رہا ہے، ہر سیکٹر کو جو لیڈ کر رہا ہے وہ مافیا کر رہا ہے۔ میں نے یاد ہوگا آپ کو، آپ کے ایک پروگرام میں بیٹھ کے جب میں نے، میری ایک ریسرچ تھی اور پولٹری فارم کی، وہاں پہ میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ پولٹری فارم کے جو جتنے بھی اسٹورز ہیں، جو دکانیں ہیں، پولٹری فارم والے ان کو ڈائریکٹلی اپروچ نہیں کرتے، بیچ میں مڈل مین ہیں جو پولیٹیکلی بہت اسٹرانگ ہیں، وہ مافیا کا رول ادا کر رہے ہیں، وہ ان سیلر کو کہتے ہیں کہ اس ریٹ پہ آپ بیچیں گے، اس سے کم پہ بیچیں گے تو کل سے انڈا یا مرغی آپ کو نہیں ملے گی، چاہے آپ سیمنٹ انڈسٹری کی بات کریں یا آئل انڈسٹری کی بات کریں یا شوگر انڈسٹری کی بات کریں، ان تمام انڈسٹری کو چلانے والے مافیا ہیں، اور جب تک پاکستان میں یہ مافیا کو بریک کرنا پڑے گا، کچھ بڑے بڑے معاشرت دان نے بات انہوں نے کی، ان کی بات کو میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ انقلاب لے کر آنا ہے یا جناب کچھ پروٹیسٹ کرنا ہے یا انقلاب لے کر آنا، تو انقلاب لانے کا مطلب کسی ملک کی حکومت کے خلاف انقلاب نہیں لانا ہے، کسی آپ عدلیہ کے خلاف انقلاب نہیں لانا، انقلاب لانا ہے ان مافیا کے خلاف، ان مافیا کو جب تک آپ بریک نہیں کریں گے اس ملک میں مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ اچھے حالات دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ انہوں نے اس ملک کو کیسینو اکانومی سمجھا ہوا ہے، اوور دی نائٹ پیسہ کماؤ اور بھاگ جاؤ، ہمارے ریسورسز ہیں، اس ملک کے ریسورسز، اس 26 کروڑ عوام کی ریسورسز کو یہ اپنے مفاد میں استعمال کر رہے ہیں، تو اس کو روکنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ وہ لوگوں کو اویئر ہونے کی ضرورت ہے نا، جن کو وہ مسیحا سمجھ رہے ہیں، وہ اس قسم کی باتیں کریں گے کہ آپ جیسے ابھی آپ نے بتایا 1 ٹریلین کا جو ہے وہ آؤٹ فلو ہو گیا، اوور نائٹ ہو گیا، میرے پاس میسج آ رہا ہے، اب مجھے پتا ہے کہ یہ میسیجز کون چلا رہا ہے، یہ کہاں سے، اس کا سینٹر کیا ہے اور یہ کیا پولیٹیکل موٹیوز ہیں اس کے پیچھے، پروپیگنڈا ہے نا، وہ کیوں کیا جا رہا ہے، تو وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 1 مہینے میں ملک ڈیفالٹ ہو جائے گا، آپ کے جو بینک میں رکھے ہوئے پیسے ہیں وہ فریز ہو جائیں گے، لہٰذا آپ پیسے نکلوانا شروع کر دیں۔ 4 کالز میرے پاس آئیں لوگوں کی، ڈاکٹر صاحب میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ 4 کالز آئیں جن میں سے لوگ پیسے وڈرا کروا چکے تھے، گھر پہ کیش لا کے رکھ لیا، اور پھر اس کے بعد مجھے بتاتے ہیں کہ جناب یہ ایسی کوئی خبر ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے۔ میں نے ڈیفالٹ ہونے کی صورت میں کیا ہوگا، آپ کو پتا ہے کہ ڈیفالٹ ہونا کہتے کس کو ہیں، کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں اس کے، کچھ پتا ہے، آپ نے اسٹڈی کی ہے، نہیں پتا جی، وہ ہمارے پاس گروپ میں میسج آیا، ابھی میسج کون لوگ چلا رہے ہیں، دیٹ ریفلیکٹس کہ آپ کی سوسائٹی ایکچولی کیا سوچ رہی ہے، اور جب اس میں اس طرح کے لوگ ہوں گے تو پھر تو وہ کہے گا کہ میں ریاست مدینہ بنانے والا ہوں اور یہ بنانے والا ہوں، بھائی اس کے موٹیوز کیا تھے، اس کا ایجنڈا کیا تھا، اس میں لیڈرشپ کون تھی، اس میں ڈیڈیکیشن کیا تھی، اس میں مائنڈ سیٹ کیا تھا، اس میں لا اینڈ جسٹس کو کتنا پرائیورٹی دی گئی تھی، اس میں اکاؤنٹیبلٹی کیا تھی، وہ چیزیں تو آپ نے نہ پڑھی ہیں نہ آپ کو پتا ہے، اور اس نے ٹائم کتنا لیا تھا، وہ کوئی 3 مہینے 10 دن میں، 4 مہینے 15 مہینے میں نہیں ہوئی تھی، اس نے 10 سال کا عرصہ لیا تھا، جس کے اندر ایک فاؤنڈیشن بنی تھی، اور اس کے بعد یہ تو شاید آج تک پتہ ہی نہیں ہے، نہ ان کے ماننے والے کبھی سوال کرتے ہیں کہ وہ 10 سال کا عرصہ تھا زیرو سے سٹارٹ کرنے میں، اور بہت عظیم، دنیا کی سب سے عظیم لیڈرشپ تھی، تو 10 سال وہ کیوں نہیں 90 دن کے اندر انہوں نے کر دیا تھا جو آپ 90 دن کے اندر کرنے والے تھے۔ تو بہرحال بیوقوفوں کے لیے ٹھیک ہے کہ اگر ایسے لوگ ہیں ان کو یہ ایجنڈا، اپنے اپنے اسکول آف تھاٹس ہیں، اپنا اپنا موقف دے سکتے ہیں، لیکن جنرلائز جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرے لیے سب سے زیادہ الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ میں اس وقت بہت زیادہ ریلکٹنٹ ہوں کہ اب تباہی ناگزیر ہو چکی ہے کہ میں نے اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ دیکھیں جو اس ایجنڈے کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے آؤٹ کم جو ہے وہ پازیٹیو آ سکتا ہے۔ میں بہت زیادہ، وہ پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ جی، وہ لوگ ہیں جن کا کچن ایکسپینس ہٹ نہیں کر رہا، جی، جو
इमोशनल होके वो काम कर रहे हैं, उनकी सोचो समझ में अब वो ये समझ लीजिए कि जो सिस्टम से नाराज लोग हैं दीगर पॉलिटिकल पार्टी से, वो बस सिर्फ यही है, इसका पहलू यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं आपको बताऊं, देखिए अगर मैं आपके प्रोग्राम में, हमारे आपके बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, याद होगा 6 महीने पहले प्रोग्राम था, मैंने यहीं आपको बैठ के बोला था कि अगले 6 महीने भी गुजर जाएंगे, मुल्क डिफॉल्ट नहीं होगा। आज तक ऐसा ही है, बिल्कुल नहीं होगा। ये लोगों में सिर्फ एक पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, कुछ नहीं। वो ये थोड़े से 2, 4, 6 महीने की इनस्टेबिलिटी है, ये किसी न किसी वक्त कभी तो स्टेबलाइज होनी है ना, ऐसे तो सारी जिंदगी नहीं चलेगा। ये आपके गलत डिसीजन, क्या गलत डिसीजन में नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आपकी अपने गलत इंटेंशन का खमियाजा है। तो लोगों को इसमें मैं एक आज वैसे जरूर दूंगा कि जो भी डिसीजन लें उसको जरा पहले सोचें, असेस करें, उसके बाद। वन लास्ट वर्ड, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया डॉक्टर साहब। इसमें बस यही है कि शऊर पैदा होना चाहिए आवाम में, और लॉन्ग रन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जब तक नहीं बनाएंगे आप, तो उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। जैसा कि अभी फ्रांस में एक स्कीम लॉन्च किया उन्होंने, तो उन्होंने उसमें 10 लाख लोग फ्रांस में रोड पे प्रोटेस्ट करने आ गए। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 62 ईयर्स से बढ़ा के 64 ईयर्स रिटायरमेंट एज किया और पेंशन को कम करने की बात की, और बहुत बाशऊर कौमें रोड पर आए, 10 लाख लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ शऊर की कमी है, और शऊर आती है तालीम से, और उसके पीछे जो रोल होता है एक अच्छे लीडरशिप का, जो हमारे पास नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। डॉक्टर आसिफ शमीम साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया, मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी और बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन रही है। डॉक्टर फराज वाजिदी साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, हमेशा की तरह आज आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए और बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने की। मैं नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है, जितनी गुफ्तगू हुई है इसके बारे में ज़रूर सोचिए और फिर जायज़ा लेने की कोशिश कीजिए। जैसे अभी बात हो रही थी यहाँ पर कुछ देर पहले, कि पहले असेस करें कोई भी फैसला करने से पहले, चाहे वो वोट ही का इस्तेमाल क्यों ना हो। बहरहाल इसी बात के साथ इजाजत चाहेंगे, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासर को और हमारी टीम को दें इजाजत। अल्लाह के बाद।